ارے اگر تمہارا موڈ تھا تو پہلے مجھے بتاتے، میں تمہاری ساری خماری اتارنے کے لیے پہلے ہی آ جاتا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور چمچلاتی روشنی، اور ایسے میں سرخ رنگ کی بے باک سی نائٹی میں موجود وہ حسین سراپا دیکھ کر تو براق بے خود سا ہوا تھا۔ یہ سرخ نائٹی اس کی جان جگر تبھی پہنا کرتی تھی جب وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے غربت کے لمحات میں تسکین بخشے۔ کھڑکی سے چھنکتے ہوئے چاند کی روشنی میں اس کا سفید دودھیا رنگ ایک الگ قیامت ڈھا رہا تھا۔ جب براق سے بھی صبر نہ ہوا، باہر مہندی کا فنکشن چل رہا تھا، ابھی بھی کچھ کزن بیٹھے خوب اللہ گلا کر رہے تھے، مگر براق ان سب رونقوں سے ہٹ کر اب بستر پر آ کر لیٹ چکا تھا۔ اس کی بہن کی شادی تھی، جانتا تھا کہ کل کا سارا کام ذمہ داری بھی اس نے اپنی نگرانی میں ہی کروانی ہے۔ رات کے 12 بجے وہ کمرے میں آیا تھا اور اس حسین دوشیزہ کو دیکھ کر اس کا دل جیسے سینے میں ہی پڑپڑانے لگا تھا۔ وہ جو تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، اپنی پیاری سی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر آیا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے نرم کندھے پر رکھتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ کوئی خوشبو اسے مزید سرشاری میں ڈبا رہی تھی۔ جب اپنے بہاؤں میں بھر کر جیسے ہی آنکھیں موڑتے براق اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرنا چاہا تو ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کی چھٹی حسن نے اس سے یہ الارم دیا تھا کہ یہ تمہارے دل و جان سے قریب بیوی نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، کیونکہ سامنے بیڈ پر واقعی میں اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی اور ہی تھی۔ جلدی سے اس نے کمرے کی روشنی جلائی تھی اور پھر شرارت سے ہنستی ہوئی لڑکی کے کہکے سن کر براق کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹ چکا ہے، علاوہ اس کے دماغ سے نکل کر اس پورے گھر کو بھی تباہ کر دے گا، اور وہ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دے گا۔ پورے کمرے میں فلک شگاف کہکے گونج رہے تھے۔ ارے ارے جیجا جی، کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ حالت دیکھیں اپنی کیسی ہو گئی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ میری آنکھ کھل گئی، ورنہ آپ تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ کر جاتے، اور اگر آپ ہی کو پتہ چل جاتا تو وہ تالی بجا کر ایک بار پھر سے ہنستی تھی۔ براق کو اس کے واہیات حرکت پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے اچھی نہیں لگتی تھی، مگر اس حرکت کے بعد تو براق کا سٹی بٹی گل ہو گئی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا، بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا تھا۔ جیسے ہی کمفرٹر اس کے وجود سے ہٹا تو شرم کے مارے براق نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ یہ سرخ نائٹی بامشکل اس کے گھٹنے تک آ رہی تھی اور اس نے نیچے کچھ بھی پہنا ہوا نہیں تھا۔ بال بھی کھولے ہوئے تھے۔ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ دونوں بہنیں تھیں بہت خوبصورت، مگر دونوں بہنوں کی عداوت و اعتبار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، بے حیا لڑکی، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ چلو کمرے میں تو آئی، سوائے میرے بستر پر کیا کر رہی ہو؟ اور علیزے کدھر ہے؟ تم نے علیزے کی نائٹی کس لیے پہن رکھی ہے؟ منہ سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا تو 18 سالہ سوکھے پتے کی مانند جھولتی چلی گئی۔ فوراً ڈرامائی انداز میں اپنا سر پکڑ کر کہنے لگی، ارے ارے جیجا جی، کیوں جھولا جلا رہے ہیں مجھے؟ چھوڑے، اگر اس وقت آپ کی بیوی نے میرے ساتھ آپ کو دیکھ لیا تو جانتی ہیں کیا کہے گی؟ وہ بھی اس حالت میں آپ کی بہاؤں میں جھولا جھولتے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس قدر رومانٹک ہیں۔ ارے میں تو آج تک آپ کو وہی سڑیل خروس سمجھ رہی تھی۔ میں تو الٹا اپنی بہن کے لیے یہ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی کہ پتہ نہیں آپ جیسے کڑوے کریلے کے ساتھ وہ کیسے اپنی زندگی گزارے گی۔ مگر میری بہن کے تو وارے کے نیارے ہو گئے۔ جیسا رومانٹک شور میں کبھی خوابوں میں سوچا کرتی تھی، آپ بھی بالکل ویسے ہی نکلے۔ براق کو اس قدر ہیڈ ڈرم اور آزاد خیال لڑکیاں سیر لگتی تھی۔ غصے سے اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تھا کہ اس لڑکی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارے، لیکن ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا اور تبھی دروازہ جھٹکی سے کھلا تھا۔ سامنے علیزہ کھڑی تھی۔ علیزے کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر الوانیہ کو ایک بار پھر سے شرارت سوجی۔ جلدی سے کمفرٹر
کو اپنے گرد لپیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر کہنے لگی، آپی یہ دیکھیں، آپ کے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا، انہوں نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے ایسا بھی کیا بیوی کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی نہ دیکھا کہ ان کے بیڈ پر سوئی ہوئی ان کی بیوی نہیں بلکہ میں ہوں۔ جان بوجھ کر بالوں کو جھڑکتی ہوئی جس انداز میں بول رہی تھی، براق کے کانوں سے دھوئے نکلنے لگے تھے۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ دماغ جیسا کام کرنا بند کر چکا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی، جب بھی الوانیہ اس کے سامنے آتی کچھ نہ کچھ ایسا کرتی کہ واقعی براق کا دماغ کام کرنا بند کر جاتا تھا۔ وہ آگے بڑھا، علیزہ سے کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حالت میں کمرے میں موجود ہوگی، ورنہ میں تو کمرے میں داخل ہی نہ ہوتا۔ لیکن مسکرا کر علیزہ نے براق کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ پھر کہنے لگی، ارے ارے آپ اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جانتی ہوں میں آپ کو بھی اور اس نٹ کٹ لڑکی کو بھی، یقیناً یہ اسی کی کوئی شرارت ہوگی۔ اور علیزہ نے اپنے ہاتھ براق کے گال پر بڑے پیار سے پھیر کر بولی تو براق تھوڑا نرم پڑا تھا، لیکن ابھی بھی اسے شدید قسم کی نفرت اس لڑکی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے الوانیہ بھاگ کر آئی اور علیزہ کی باہوں میں بھائیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ ہنس کر کہنے لگی، ارے آپی، اگر آپ کچھ دیر پہلے آ کر اپنے اس شوہر کا چہرہ دیکھ لیتی نا تو آپ کو ہنسی ہی آ جاتی۔ یہ تو آپ سمجھ کر نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ کر گزرتے۔ اس کی اس بات پر علیزہ کے چہرے پر بھی کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ اس کے سر پر ایک چپیٹ مار کر کہنے لگی، بس بس، خبردار، جو میرے معصوم شوہر کے ساتھ دوبارہ تم نے کوئی ایسی ویسی شرارت کی تو الوانیہ ایسی ہی تھی، ہر وقت ہنسی مذاق اور ایسے کام کرنے والی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب سے علیزہ اور براق کی شادی ہوئی تھی، جان بوجھ کر بات بات میں وہ اسے یہی کہتی رہتی کہ کیا دیکھا ہے آپ نے براق میں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا دیکھ کر آپ نے شادی کی ہے۔ اس شخص سے مجھے تو کہیں سے بھی یہ اچھے نہیں لگتے، ہر وقت ناک پر غصہ بیٹھا رہتا ہے۔ ان کے خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے تو ہم کیڑے مکوڑے ہیں نا۔ ایسے تو اچھا تھا آپ حماد بھائی سے شادی کر لیتیں۔ ایک روز جب وہ ایسا بولی تو علیزہ نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ جانتی تو ہو براق مجھ سے کس قدر زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو سکون جو لائف سٹائل مجھے براق دے سکتے ہیں وہ حماد کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے ایک محبت اور کیئرنگ ہسبینڈ چاہیے تھا، اور براق ویسے ہی ہیں۔ دوبارہ تم خبردار جو حماد کا نام لینے پر آئی تو اگر براق نے سن لیا تو علیزہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی اور الوانیہ تو ہنس پڑی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا، تو کیا حماد بھائی کے بارے میں براق بھائی کو نہیں پتہ؟ ارے اگر اس خڑوس کو میں بتا دوں کہ شادی سے پہلے آپ کا ایک پرانا عاشق بھی تھا تو نہ جانے وہ آپ کا کیا حشر کریں گے۔ میں تو دیکھنا چاہتی ہوں یہ جو آپ دن رات براق بھائی کے نام کے قصیدے پڑھتی رہتی ہیں نا، آپ کے سامنے ان کی حقیقت کھلے۔ یہ صرف آپ پر ہی محبت جتاتے ہیں، باقی سب کو تو یہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ الوانیہ کو شروع سے ہی براق کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ براق جیسا شخص اس کا جیجا بنے۔ وہ تو جس قدر خود شرارتی اور چکچل مزاج تھی، یہی چاہتی تھی کہ بس اس کا اپنا سگا بھائی تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے جو بھی علیزہ کا شوہر ہو اس کے ساتھ مل کر وہ خوب موج مستی کرے اور اپنے سارے ارمان پورے کرے، مگر براق تو اسے اپنے قریب بٹھکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ الوانیہ ہنس کر علیزہ کے پیچھے کھڑی تھی جب وہ اسے اپنے ہی پہنی ہوئی نائٹی میں دیکھ کر کہنے لگی کہ جاؤ بے شرم لڑکی، جا کر چینج کر کے آؤ، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی۔ یہ شرارت بھی اس نے اسی لیے کی تھی کہ آپ جو کہتی رہتی ہیں نا کہ براق صرف آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور لڑکی پر نظر نہیں ڈال سکتے۔ دیکھنا میں آپ کا سوٹ پہن کر ان کے بستر پہ لیٹوں گی، دیکھتی ہوں وہ آپ کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ علیزہ نے اسے مانا بھی کیا تھا کہ ایسی بری حرکت مت کرو، جانتی ہو براق کو ایسی شرارتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔
لیکن منع کرنے کے باوجود آج جب براق کی بہن شانزے کی شادی تھی اور سبھی کزنز انہی کے گھر میں اکٹھے تھے تو اس نے یہ شرارت کرنے کی سوچی تھی۔ جانتی تھی کہ براق کافی تھک چکا ہے اور اب ہمیشہ کی طرح خڑوس پن کی مثال قائم کرتے ہوئے سب کزن کو چھوڑ کر وہ وقت سے پہلے سونے کے لیے کمرے میں آئے گا۔ وہ پہلے ہی کمرے میں آ کر اپنی بہن کا بے باک سا نائٹ سوٹ پہن کر لیٹ چکی تھی کہ شاید براق کے جذبات تھوڑے پگھلے اور وہ اگلے ہی دن اپنی بہن کو کہے کہ ایسے لوفر لڑکے سے شادی کی تھی۔ تم نے اس سے کہتی ہو کہ محبت، ارے یہ تو میرے ساتھ ہی تمہیں سمجھ کر رومانس کرنا شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال اس کا یہ سارا پلان چوپٹ ہو چکا تھا اور روم میں جا کر جلدی سے اس نے اپنا ڈریس چینج کیا تھا۔ جب کمرے سے باہر آئی تو ابھی بھی براق غصے میں نہ جانے کیا خود سے بڑبڑا رہا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً اپنا رخ بدل گیا۔ مسکراتی ہنستی کہنے لگی کہ کیا ہوا براق جیجا جی، ایسے گور گور کر کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ لیکن براق بڑے غصے سے اسے کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ تم جا کر گیسٹ روم میں سو جاؤ اور دوبارہ بڑی مہربانی ہوگی تم پر جس وقت میں اس کمرے میں موجود ہوں تم میرے اس کمرے میں نہیں آؤ گی۔ جانتی بھی ہو اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو ہمارے بارے میں کیا سمجھتا ہے، مگر 18 سالہ الوانیہ نے کبھی بری بہنی سے اس قدر سوچا ہوتا تو اسے اچھے برے کی سمجھ ہوتی۔ بلا وجہ سب کے لاڑ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا اور اب جس قدر شرارتیں اور بے باکیاں وہ براق کے ساتھ کرنے لگی تھی، براق خود الوانیہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کس لیے رہی ہے۔ براق غصے سے تپا ہوا بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو علیزے، تمہاری خاطر میں تمہارا نام نہاد بہن کی یہ سو کھول حرکتیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن دوبارہ میں اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ میرے کمرے تک میں نہیں آئے گی، تم اسے سمجھا دو، مجھے تو تمہاری اور اس حرکتوں میں زمین آسمان کا فرق لگتا ہے۔ علیزے اس کے گالوں سے تھام کر سمجھانے لگی تھی، کہنے لگی کہ میں اسے کہہ دوں گی ریلیکس، اب غصہ مت کریں، چلے سو جائیں، شاباش، صبح بھی جلدی اٹھنا ہوگا نا۔ لیکن وہ سرخ نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزے جانتی تھی اس وقت اس سے کیا چاہیے۔ فوراً اس نے کمرے سے تھام کر اپنے قریب کر کے الوانی کی وجہ سے تو اس کا اچھا خاصا موڈ قائل ہو چکا تھا۔ ابھی بھی مہندی کے جوڑے میں علیزے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا چہرہ اس کے زلفوں میں چھپا دیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر محبت کا جام پینے لگا۔ علیزے کہنے لگی کہ چھوڑیں، صبر تو کریں، میں ڈریس چینج کر کے آتی ہوں، مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں خود چینج کر دوں گا۔ اس بے باکی پر تو علیزے کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ شادی کو 5 ماہ گزر چکے تھے اور کوئی ایسی رات نہ تھی جب اپنی محبت اور سرشاری سے براق اسے چھوڑ نہ کر دیتا۔ یوں ہی ایک دوسرے کے بہاؤ میں مدہوش دونوں گہری نیند سو چکے تھے۔ اگلی صبح شانزے کی بارات تھی۔ براق اور علیزے دونوں خالہ زاد کزن تھے۔ براق ہوش سنبھالتے ہی علیزے پر اپنا دل ہار چکا تھا اور پھر جیسے تیسے کر کے اس نے علیزے سے شادی کر ہی لی تھی، لیکن الوانیہ اسے شروع سے ہی کوئی خاص پسند نہیں تھی۔ وجہ یہ بھی تھی کہ الوانیہ اس کی سگی کزن نہیں تھی بلکہ علیزے کے چاچا کی بیٹی تھی۔ چاچا اور چاچی کے ایک حادثے میں موت کے بعد انہوں نے اسے گود لے لیا تھا، کیونکہ خاندان میں کوئی اور ایسا رشتہ بچا نہیں تھا جو اس کی پرورش کر سکتا۔ شروع میں تو الوانیہ نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس کمرے میں بند ہو کر روتی رہتی۔ شروع سے ہی اسے ماں باپ نے اکلوتا ہونے کی وجہ سے بے جا خواہشات اور نخرے اٹھا رکھے تھے۔ وہ کافی زیادہ شرارتی اور بدتمیز بھی ہو چکی تھی، بڑے نقصان کر دیتی۔ ایک بار تو اس نے شرارت کی حد پار کر دی تھی۔ الوینا کے والد نے 5,000 5,000 کے نوٹوں کی گٹھیاں نکال کر رکھی تھی، جو کہ پورے 15 لاکھ روپے تھے۔ وہ نئی گاڑی لینے جا رہے تھے جس میں پیسے کم پڑ رہے تھے۔
تو وہ 15 لاکھ اپنے لاکر سے نکالنے آئے تھے۔ وہ جیسے بیڈ پر ہی رکھ کر بائٹ کال سننے کے لیے گئے تو شرارتی الوینا نے ان پیسوں کو کینچی سے کاٹنا شروع کر دیا۔ عمر اس کی 6-7 سال ہی تھی مگر شرارت کی پڑیا تھی۔ جب اس کے والد نے یہ دیکھا تو سر پکڑ کے بیٹھ چکے تھے۔ اگر اس وقت ہی اسے ڈانٹ ڈپاٹ کر سمجھاتے، اچھے برے کی تمیز سکھاتے تو شاید ان کی بیٹی کو زندگی میں اتنے بڑے بڑے مسائل سے نہ الجھنا پڑتا اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی زندگی خراب ہونے کے دہائے پر کھڑی ہو چکی تھی۔ بہرحال خوش ہٹ سے اپنے ماں باپ کی وفات کے غم میں رہنے کے بعد الوینا پہلے سے بھی زیادہ ڈھیر شرارتی ہو چکی تھی، مگر اسی علیزے سے بہت محبت تھی، کیونکہ علیزے اس کی ہر شرارت پر نہ صرف اس کا ساتھ دیتی بلکہ اس کی شرارتوں پر پردہ بھی ڈالتی، یہاں تک کہ اس کے کیے گئے نقصان اپنے سر پر لے لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب علیزے کی شادی ہونے لگی تو اسے براق بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ رات کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سبھی شادی ہال میں پہنچ چکے تھے۔ علیزے بھی دلہن بنی بیٹھی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ برات بھی آ چکی تھی مگر الوینا علیزے کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ براق جب بھی آتا کبھی اسے اپنے ساتھ کسی سے ملوانے کے لیے لے جاتا، کبھی اپنے ہاتھوں سے اسے آئس کریم کھلاتا تو کبھی اس کے دوپٹے کو کندھے پر سیٹ کر رہا ہوتا۔ خاندان کی کئی لڑکیاں براق جیسا ہم سفر چاہتی تھی، لیکن براق کو علیزے کے ساتھ دیکھ کر سبھی جل رہی تھی اور کہیں نہ کہیں الوینا جو اب تک براق کو ہی برا سمجھتی آئی تھی، دل میں اس کی ایک حسد کی لہر جنم لینے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ ایک جانب چیئر پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے جو چنگم چبا رہی تھی اور سامنے علیزے کھڑی مسکرا رہی تھی اور براق اسے کمر سے تھام کر فوٹو شوٹ کروا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر الوینا کے اندر تک ایک آگ سی سلگائی تھی۔ بے ساختہ اسے گزرتا رات کا وہ لمحہ یاد آنے لگا تو وہ جڑجڑی لے کر رہ گئی جب بڑے پیار سے اپنی بیوی سمجھ کے براق نے اسے کندھے سے پکڑا تھا اور اپنے گرما گرم لب گردن پر رکھ کر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ لمحہ سوچ کر الوینا کا پورا وجود جیسے دیکھتی آگ میں جھلسنے سا لگا تھا۔ پورے وجود میں ایک سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ خود کو اس نے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات چلنے لگے تھے۔ اسے اپنی ہی بہن جیسی کزن براق کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کی جگہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمحات، وہ محبت، وہ شدت، وہ جنون وہ اپنے وجود پر برستا ہوا محسوس کرنا چاہتی تھی۔ فنکشن ختم ہوا، شانزے اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی تو سب ہی واپس اپنے گھروں کو آئے تھے۔ فرخندہ بیگم نے گھر آتے ہی الوینا کو آواز دی تھی، کہنے لگی کہ چلو بیٹا جلدی سے میرے ساتھ پیکنگ کرواؤ، تمہارے چاچا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج واپس نکلنا ہے، 1 ہفتے سے یہیں پر آئے ہوئے ہیں، ولیمے پر تو ہم لوگوں نے جانا نہیں ہے۔ وہ اسے باتوں باتوں میں کہہ رہی تھی لیکن واپسی کا نام سنتے ہی الوینا کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ اتنی جلدی واپسی، ارے ابھی تو ٹھیک سے تھکاوٹ نہیں اتری، 2-3 دن صبر کر جائیں، پھر ہم لوگوں نے واپسی اسی گاؤں میں چلے جانا ہے اور یہاں پر کچھ وقت مجھے علیزے آپی کے ساتھ گزارنے دینا، پلیز چاچی جان، وہ منتیں کرتے ہوئے بولی تو فرخندہ بیگم اس سے گھور کر دیکھنے لگی۔ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ارے جب یہاں پر آئے تھے تو تم نے ہی شور مچایا ہوا تھا کہ تمہیں یہاں پر نہیں آنا، تم شہری مول کی عادی ہو جہاں پر تو انٹرنیٹ کے سگنل بھی ٹھیک سے نہیں آتے، اور اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ چلو تو تمہیں یہیں پر رہنا ہے، شاید یہاں کی رونقوں کی عادی ہو گئی ہو تم۔ وہ فوراً سے فرخندہ بیگم کو تل لگا کر کہنے لگی کہ ہاں جی چاچی جان، وہاں گئی تو پھر سے بس ایک آپ ہوں گی اور میں ہوں گی، سارا دن یوں ہی گزر جائے گا، پلیز ہفتہ 10 دن مجھے اور یہاں رہنے دینا، یہاں سے جانے کا مجھے بالکل بھی من نہیں کر رہا۔ وہ کچھ اور ہی خیالوں میں کھو کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، تبھی وہاں پر علیزے بھی آ گئی۔ علیزے کے سامنے بھی وہ منہ بگاڑ کر رونی صورت بنا کر کہنے لگی،
کہ آپ بھی پلیز چاچی جان سے کہیے نا، مجھے یہیں پر رہنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت، گھر میں اکیلے میں بور ہو جاؤں گی۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں یہاں پر رہوں اور آپ کے ساتھ وقت گزاروں؟ ہم مہمان تھوڑی ہیں، ہم تو ایک طرح سے آپ کے گھر کے فرد ہیں نا۔ علیزے بھی فوراً کہنے لگی کہ ہاں، آپ لوگوں نے تو پھر کوئی موقع ہوا تو ہی آنا ہے، پلیز کچھ دن رہ جائیں نا، الوینا کا بھی دل لگا رہے گا۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ وہیں پر رک چکے تھے۔ بے ساختہ مسکرا چکی تھی۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ نائٹ سوٹ پہن کر آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنی گردن پر گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی اور ذہن میں علیزے کا وجود، اس کا فگر، اس کی رعنائیاں بھی سوچ رہی تھی اور پھر اپنا کمپیریزن اس کے وجود کے ساتھ کر رہی تھی۔ ایک ادا سے خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ جو بھی ہو جائے تم سے زیادہ خوبصورت ہوں میں علیزے، لیکن پھر براق تم سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ جنونی انداز میں خود کو آئینے میں دیکھ کر بول رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ کبھی اپنے لبوں پر، کبھی اپنی گردن پر، تو کبھی اپنی رعنائیوں کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ بے ساختہ اپنا ہاتھ اس مقام پر لے گئی جہاں پر گزشتہ رات علیزے سمجھ کر براق نے شرارت کی تھی۔ بے ساختہ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی اور پھر شرمندگی سے مسکرا کر الوینا نے آنکھیں کھول کر خود کو دیکھا اور ہنس کر کہنے لگی، سوری علیزے آپی، لیکن میں کیا کروں، بچپن سے ہی میری ضد طبیعت ہے، جو چیز مجھے ایک دفعہ پسند آ جائے وہ میری او کر رہ جاتی ہے، چاہے پھر وہ کوئی کھلونا ہو یا انسان۔ آپ کا براق مجھے پسند آ چکا ہے اور اب میں براق کو اپنا بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گی۔ وہ اب آپ کا نہیں رہے بلکہ آپ کے پاس میری امانت کے طور پر موجود ہے۔ خود سے ہی ہم کلام ہو کر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک کہکا لگایا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی تھی، سبھی اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ جب وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے براق اور علیزہ کے کمرے کے باہر آئی، وہاں پر اسے اندر سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازے سے کان لگایا اور پھر کی ہول کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اندر کی سرگوشیاں سننے لگی۔ ارے نہ کرے نا، آج تو مجھے بخش دے، سارا دن کام کر کے تھک چکی ہوں، کمر اکڑ چکی ہے میری، پلیز سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ صبح پھر ولیمے کا فنکشن ہے، التجا یا انداز میں علیزہ یہ کہہ رہی تھی، مگر براق شرٹ لیس اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب لاک کرتا، اسے تھوڑی سے پکڑ کر اپنے نزدیک قریب کر کے وہ پوری طرح اس پر حاوی تھا اور کہنے لگا، ارے میری جان، تم جس قدر خوبصورت لگ رہی ہو نا، تم جیسی حسین بیوی کو میں کیسے اتنے آرام سے سونے دے دوں؟ ہاں، جب تک 4-5 گھنٹے تمہارے ساتھ میں جی بھر کر رومانس نہیں کر لیتا، تب تک تو تمہیں میں سونے نہیں دوں گا اور تب تک چھٹی بھی نہیں دوں گا، بس جو میں کہتا جاؤں ویسے ویسے کرتی جانا، سچ میں تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ وہ شرارت سے اس کے کان پر لب رکھ کر گدگدی کرتے ہوئے بولا، تو وہ سسکی تو پڑی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے بھی اس کی بہاؤں میں ایک سرور سا ملنے لگا تو اپنا آپ اس نے سونپ چکی تھی اور پھر کچھ دیر بعد ہی مٹی مٹی شرارت ہنسی اور ایسے میں علیزے کی سسکی کمرے میں گونجنے لگی۔ جیسے جیسے علیزے کی آواز کمرے میں بلند ہو رہی تھی، باہر الوینا کی سانس پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگی تھی۔ نہیں 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 نہیں، میں نے کہا ہے نا، یہ اب میرا ہے، پھر یہ آپ کے ساتھ یہ لمحات کیوں گزارے گا؟ ایسا ہم سفر تو میں نے سوچا تھا، ایسا رومانٹک شور تو میرا ہونا چاہیے، تو پھر یہ آپ کے ساتھ کیوں ہے علیزے آپی؟ کہتی ہوئی فوراً ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کے باہر ہی ایک ٹیبل پڑا تھا
جس پر کانچ کے ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل جنونی انداز میں ایک ڈیکوریشن پیس نیچے پھینکا اور پھر اس پر جان بوجھ کر اپنا پاؤں رکھا، اور پھر ایک دل خراش چینخ اس کے حلق سے نکلی تھی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ بھی اس نے ان کانچ کے ٹکڑوں پر مار دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرش سرخ فواروں سے بھرنے لگا۔ فوراً کمرے سے براق باہر نکلا تھا اور علیزے بھی خود کو ٹھیک کرتی باہر آئی تھی۔ فرش پر گری ہوئی الوینا کو یوں روتا دیکھ کر براق فوراً اس کے قریب پڑا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سے نکلتے خون کو دیکھ کر اسے تھام چکا تھا۔ کہنے لگا کہ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ الوینا نے روتے ہوئے فوراً اپنے بازو براق کی گردن پر ڈال دیے اور اپنا سر اس کی گردن کے پاس رکھ دیا۔ روتے ہوئے اس طرح کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میں تو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی اور یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نیچے گر کے میرے پاؤں میں لگ گیا۔ بہت درد ہو رہا ہے قسم سے۔ براق کے تو پورے وجود میں جیسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ بظاہر تو وہ لڑکی گویا اس کے گلے سے لگی رونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے وہ اپنا لب براق کی گردن کے قریب رب کر رہی تھی، اپنا وجود اس کے سینے سے لگانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے ایک محبت کے جذبات کو ابھارنے کی پوری کوشش کر رہی ہو۔ براق نے فوراً سے خود سے الگ کیا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا چلو پلیز تم رونا بند کرو، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ علیزے بھی باہر آئی تھی، فکر مند کی کہنے لگی کہ ابھی کسی اور کو بتانا مناسب نہیں ہوگا، سبھی تھکے ہوئے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ لیکن الوینا کہنے لگی ارے نہیں علیزے آپی، آپ کیوں تھک رہی ہیں؟ آپ کی تو نیند سے آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں، آپ جائیں آرام کریں۔ بس براق ہے نا میرے ساتھ، یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی، فکر مت کریں۔ یہ آپ ایسے ہی چلا کر لے کر جاتے؟ وہ ایک حق جتلانے کے انداز میں یہ سب کچھ بولی تھی۔ براق نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ وہ واقعی دھیرے دھیرے اس کے جال میں گویا پھنستا جا رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس لڑکی کو کمر سے تھاما اور پھر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ دونوں بازو اس کے گردن میں حائل کیے اس کے چہرے پر ہی دیکھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے جیسے سکون سے محسوس کرنے لگی۔ علیزے باہر لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اسے تھوڑا بہت عجیب تو لگا، لیکن اسے اپنے شوہر اور اپنی بہن پر پورا بھروسہ تھا۔ الوینا کو براق نے اس کے کمر میں لٹایا اور پھر جیسے ہی وہ پلٹنے لگا تو فوراً اس کا بازو پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ پلیز کہیں مت جائیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے پاس رات کو چل کر سو جائیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ علیزے بھی اس کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میری جان، میں تمہارے پاس ہوں نا، فکر مت کرو، میں آج رات تمہارے پاس ہوں گی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ بس براق اور علیزے کو دوبارہ ایک دوسرے کے قریب ہی نہ آنے دے۔ اگلی صبح پورے گھر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ کل رات الوینا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے تو 15-20 دن کا بالکل بیڈ ریسٹ بولا ہے، وہ کوئی دور کا سفر بھی نہیں کر سکتی، اس لیے 15-20 دن تک انہیں مزید یہیں پر رکنا پڑے گا۔ باقی مہمان اور کزنز دھیرے دھیرے وہاں سے جا چکے تھے، اب بس فرخندہ بیگم، اجمل صاحب اور الوینا ہی بچے تھے۔ باقی اس گھر میں علیزے کی خالہ، ساس، خالو، سسر
اور اس کی 2 چھوٹی نند ہی رہتی تھی۔ براق کو الوینا کوئی خاص پسند تو نہیں تھی، مگر اس واقعے کے بعد الوینا میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ بس چپ چاپ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ براق کو تبھی تک بری لگتی تھی جب تک وہ بلا وجہ کی شرارتیں اور عجیب و غریب بچکانہ حرکتیں کرتی تھی، جو کہ کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسے یوں معصوم چپ چاپ دیکھ کر براق کو جیسے تھوڑی شرمندگی سی ہونے لگی کہ وہ بلا وجہ اس معصوم سی لڑکی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ بیچاری کے تو ماں باپ بھی مر گئے، بس وہ تو شاید خوشی کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اپنے دماغ کا کم استعمال کرتی ہے، اس لیے اس سے اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس روز جب وہ گھر آیا تو چاکلیٹس اور آئس کریم لے کر آیا تھا، لے کر سیدھا الوینا کے کمرے میں ہی آیا، اس کے پاس ہی بیٹھ چکا تھا۔ چاکلیٹ فلیور لے کر آیا تھا۔ علیزے کو آواز دینے لگا کہ علیزے ہم تینوں مل کر آئس کریم کھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی علیزے کا نام الوینا نے سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے کہنے لگی، ارے آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ انہیں تو چاکلیٹ فلیور پسند ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے اسٹرابیری فلیور ہی کھاتی ہیں۔ حماد بھائی تو ہر ویک اینڈ پہ انہیں آئس کریم پارلر لے کر جاتے تھے اور رات 12 بجے سے پہلے تو ان کی واپسی ہی نہیں ہوتی تھی۔ حماد کا نام سن کر براق کے کان گویا کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ ماتھے پر بر ڈال کر الوینا کو دیکھنے لگا، جو بالکل اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتی آئس کریم پر ہاتھ صاف کر رہی تھی، اور بڑے ہی بے باک انداز میں آئس کریم کھاتے ہوئے براق کی طرف آنکھیں جھپکا کر دیکھنے لگی۔ تو براق کہنے لگا کہ کیا کہا ہے تم نے حماد؟ تم نے حماد کا نام لیا؟ تو اتنے میں کہنے لگی، وہ بس ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، میں تو بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کو اسٹرابیری فلیور پسند ہے، چاکلیٹ فلیور نہیں۔ لیکن براق کی سوئی وہیں ٹوٹک چکی تھی۔ جانتا تھا یہ لڑکی اتنی آسانی سے اس کے سامنے کچھ نہیں کہے گی، اسے اپنی بیوی پر اندھا یقین تھا، لیکن رات 12 بجے تک باہر رہنا کسی بھی مرد کی سوچ کو اٹکا سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا مطلب تھا تمہارا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ تو الوینا فوراً سے آئس کریم والی انگلیاں چاٹتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ اتنی دور بیٹھ کر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیسے بتاؤں گی؟ اگر گھر کے کوئی اور فرد آ گیا یا پھر علیزی آپی آ گئی اور انہوں نے سن لیا تو جانتے ہیں، انہوں نے پچھلی بار بھی مجھے بڑے زور کا تھپڑ مارا تھا۔ یہ میرے ہاتھ پر نشان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میرے فرخندہ چاچی نے گرم چمٹا میرے ہاتھ پر لگایا تھا کہ دوبارہ میں آپ یا آپ کے گھر کے کسی فرد کے سامنے ایسی بات ہی نہ کر سکوں۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھیں گے تو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی نا۔ پوری طرح اس لڑکی کی باتوں میں جیسے آ چکا تھا، اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور وہ جھک کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ دوپٹہ کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی، سامنے شرٹ کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، جس سے اس کی رعنائیاں زیادہ نہ سہی لیکن تھوڑی بہت تو جھلک رہی تھی۔ براق کا اس کی رعنائیوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا، لیکن اوپر سے جو کوئی بھی آتا ہے اسے یہ لگتا تھا کہ جیسے دونوں کچھ نامناسب سے ماحول میں موجود ہیں۔ کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتہ، لیکن ہمارے پھپھو زاد حماد کو علیزے آپی سے بہت محبت ہے۔ دونوں ایک ساتھ اسکول جاتے تھے، پھر کالج تک بھی پڑھائی ایک ساتھ ہی کی تھی۔ آپی تو ویسے چپ چپ کر ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر اسکول جایا کرتی تھی اور کالج بھی۔ کسی دن اگر میں کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں تو حماد بھائی مجھے غصے سے کان کھینچ کر بھگا دیتے تھے۔ کبھی کبھی آئس کریم کھانے کے پیسے بھی دے دیتے تھے اور خود دونوں گھومتے پھرنے چلے جاتے۔ کئی بار تو ان کو میں نے چھت پر بھی ملتے ہوئے دیکھا تھا۔
آپ کو تو پتہ ہی ہے حماد بھائی ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن وہی بات کہ حماد بھائی آپ جیسے امیر نہیں تھے نا، آپ تو ٹھہرے امیر کبیر، پیسہ تھا، شہرت تھی، لیکن حماد بھائی نے تو پڑھائی کے بعد خود ہی نوکری کرنی تھی، پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ تبھی جب آپ نے اپنی محبت کا اظہار ان سے کیا تو وہ حماد کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ گئیں، کیونکہ انہیں یہاں پر اپنا مستقبل نظر آیا، ورنہ ابھی بھی ان کے دل میں کہیں نہ کہیں حماد ہی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو بتاتی نہیں ہیں، بھلا کون لڑکی اپنے عاشقوں کے بارے میں اپنے شوہر کو بتاتی ہیں۔ ہنستا بستا گھر تھوڑی اجاڑنا ہے، وہ بات ہو گئی کہ میرا جسم تو براق کے پاس رہے گا، میری روح صرف اور صرف تمہاری ہے حماد۔ آئس کریم ختم کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اشاروں سے یہ سب کچھ کہا تھا، اور براق اسے دیکھتا رہ گیا۔ شاید کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس لڑکی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتا، اس کی باتوں میں کبھی بھی نہ آتا، لیکن شاید وقت نے پلٹا کھانا لکھا تھا۔ براق نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پر یقین کر چکا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ جس وقت اس نے اپنا رشتہ بھیجا تھا، اس سے پہلے ہی فرخندہ بیگم نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ حماد کا رشتہ اس کے لیے آیا ہوا ہے، اگر اس کے والد صاحب اپنے بھانجے کو اپنا داماد بنانا چاہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن براق کے ہی جتن تھے کہ ان دونوں کا رشتہ ہو چکا تھا۔ ابھی براق سوچوں میں ہی گم تھا کہ وہ اس بارے میں جا کر علیزہ سے پوچھے گا، کہ تبھی الوینا نے فوراً سے براق کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے سینے کے قریب لے گئی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے اگر اس بارے میں کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو جانتے ہیں کیا ہوگا۔ پلیز علیزے آپی کو کچھ مت کہیے گا، ورنہ وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ میں تو ہوئی یتیم، ماں باپ کا سارا سر پر ہے نہیں، اور پھر چاچا چاچی بھی مجھے باتیں سنائیں گی۔ پلیز۔ وہ بھی براق کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور علیزے کمرے میں داخل ہو گئی۔ بند کمرے میں براق کا الوینا کے ساتھ اس قدر قریب بیٹھنا اور اس کا ہاتھ الوینا کے سینے پر ہونا، یہ دیکھ کر علیزے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ فوراً سے براق نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا تھا، ایسے لگ رہا ہو جیسے اس کی چھڑی پکڑی گئی ہو۔ علیزے دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں اس نے فروٹ سلاد اور فریش جوس بنا کر لایا تھا۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، آپ مجھے دیکھ کر یوں ہڑبڑا کیوں گئے؟ علیزے خود کو نارمل رکھنے کی برابر کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر جو بدحواسی آئی تھی وہ اس سے چھپا نہ سکی۔ اسے براق اور اس کی یوں قریب بیٹھنا برا لگا تھا۔ براق بھی روکھے سے انداز میں کہنے لگا، میں نے کون سا کوئی چوری کی ہے جو تم سے کچھ چھپائے یا تمہیں دھوکہ دیا ہے جو میں گھبراؤں گا؟ گھبرانا تو ان کو چاہیے جو چوری چھپے نہ جانے کیا سے کیا کرتے پھرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے الوینا کی طرف دیکھا جو سر جھکا کر بیٹھی تھی، پھر کہنے لگا کہ الوینا تم اپنا خیال رکھو، میں بعد میں آتا ہوں۔ ایک دم سے براق کے لہجے میں اس قدر تبدیلی دیکھ کر علیزے پریشان ہوئی تھی۔ جہاں سے براق اٹھا تھا وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ جب الوینا نے کڑی ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ آپی میں کہتی تھی نا براق بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اس میں سچ ہی کہتی تھی۔ دیکھ لے اب شوہر آپ کے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے وہ آپ کو پسند ہی نہ کرتے ہوں۔ میرے پاس بیٹھ کر بھی وہ عجیب طرح سے باتیں کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی نیت میں کوئی کھوٹ آ چکی ہو، یا پھر وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی پسند کرتے ہوں۔ جان بوجھ کر وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے، اور علیزے کو بھی شک میں مبتلا کر رہی تھی، اور اسے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ براق بلا وجہ ہی سڑکوں پر ڈرائیونگ کرتا
اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بار بار الوینا کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب علیزہ کے دل میں عجیب ہی بے چینی پڑنے لگی تھی۔ الوینا اور براق کے بیچ کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں اسے انسیکیور سا محسوس کروا رہی تھی۔ اسے رات براق کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز بیٹھے بیٹھے ہی علیزہ سو چکی تھی۔ جیسے ہی براق نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، کہاں گئے تھے آپ؟ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے؟ جانتے ہیں میں کتنی فکر مند تھی۔ ویسے بغیر بتائے کون جاتا ہے بھلا؟ براق نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر کندھے سے دھکا دے کر کہنے لگا کہ پیچھے ہٹو۔ کیا سوال پر سوال کیے جا رہی ہو؟ مجھے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنی۔ نیند آ رہی ہے مجھے، جب دیکھو بڑبڑا شروع کر دیتی ہو۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، کیونکہ آج تک براق اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا براق آپ کو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اگر کوئی غلطی فہمی ہے وہ کہنے لگی کیا ہو گیا براق آپ کو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو مجھے بتائیے، میں بھی اسے دور کرتی ہوں، لیکن پلیز مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے لیے کس قدر دیوانی ہوں۔ لیکن براق بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، میری نہیں، میری دولت اور شہرت کی دیوانی ہو تم۔ واش روم جا کر اس نے نائٹ سوٹ پہنا تھا اور پھر بستر پر آ کر لیٹ چکا تھا۔ علیزہ اس کے قریب جا کر اس کے سینے پر سر رکھنا چاہتی تھی، لیکن براق نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا۔ اگلی صبح بھی دونوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے اور الوینا ہاتھ اور پاؤں پر پٹی پہنے بیٹھی چپس کھا رہی تھی اور ساتھ ان دونوں کے بیچ بڑھتی دوریاں بھی دیکھ کر خوب انجوائے کر رہی تھی۔ تبھی جیسے ہی الوینا اٹھی تو جان بوجھ کر یوں ناٹک کرنے لگی جیسے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہو۔ فوراً براق آگے بڑھ کر اسے تھام چکا اور وہ ترجیح نظروں سے علیزہ کو دیکھ کر مزید سسک کر روتے ہوئے کہنے لگی، کیا پلیز مجھے کمرے میں لے کر جائیں گے؟ کیا مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ براق اسے یوں ہی کمر سے تھام کر کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا اور یہ منظر دیکھ کر فرخندہ بیگم کہیں نہ کہیں یہ محسوس کر چکی تھی کہ علیزہ کو یہ بات بری لگ رہی ہے۔ اسی شام فرخندہ بیگم کہنے لگی کہ کیا اب ہمیں واپس جانا چاہیے؟ الوینا کی بھی طبیعت خراب ہے، ویسے بھی اس نے خون سے پیدل چل کے جانا ہے، گاڑی میں بالکل سیدھی بیٹھ کر ہی جائے گی۔ علیزہ نے بھی اس بار انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن براق کہنے لگا کہ نہیں، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا یہ آپ کے بیٹے کا گھر نہیں ہے؟ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ لوگ جا رہے ہیں؟ دیکھیں تو ذرا، دو قدم اٹھائے دوسری طرف درد شروع ہو جاتا ہے، بلا وجہ زخم بگڑنا